دیکھیے بات یہ ہے، یہ انتہا پسندی، یہ دہشت گردی، یہ نفرت، یہ مذہب کی بنیاد پر، یہ فرقہ کی بنیاد پر نفرت جنم کہاں سے لیتی ہے، اس کی روٹس، اس کی جڑیں کہاں ہیں، اس کو ہم جڑ سے اکھاڑ کر کیسے پھینک سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں ہر مسلمان کو، صرف علماء کو نہیں، ہر مسلمان کو، ہر عالم کو، ہر طالب علم کو اپنا حصہ ادا کرنا ہوگا، ایک دوسرے پر ذمہ داری نہیں ڈالنی ہوگی۔ کیسے ہم اس دہشت گردی کے ناسور سے جو مذہب کی بنیاد پر ہمارے اندر آ چکا ہے، میں مسلمانوں کی اب بات کر رہا ہوں، اس ناسور کو ہم کیسے جڑ سے اکھاڑ کر پھینکیں گے؟ اس کی بنیادیں کہاں رکھی جاتی ہیں؟ اس کی گرومنگ کہاں کی جاتی ہے؟ یہ کس وقت تن آور درخت بن جاتا ہے؟ اس بیج کو ڈالنے سے پہلے ہم ختم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ بھی کرنی ہوگی، مڈ ٹرم پلاننگ بھی کرنی ہوگی، شارٹ ٹرم پلاننگ بھی کرنی ہوگی۔ دیکھیں نا، یہ ایک دن میں تو سارا کچھ پروان نہیں چڑھ جاتا۔ سب سے پہلے ہمیں حقیقتوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ بڑے میں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ ہماری آپس کی مسلمانوں کی بات ہے کہ ہم مسلمان آج حقیقتوں کا سامنا نہیں کرتے، ہم حقائق سے نظریں چراتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، کیا یہ فیکٹ نہیں ہے؟ کیا یہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے؟ کیا اسے کوئی مسلمان ڈینائی کر سکتا ہے؟ ہم مسلمان جو آج سوسائٹی میں موو کرتے ہیں، ہمارا تعارف کیا ہے، ہمارا انٹروڈکشن کیا ہے، ہماری آئیڈینٹی کیا ہے؟ آج ہمارا تعارف فرقے کی بنیاد پر ہے۔ آپ سوسائٹی میں موو کریں، آپ کون ہیں؟ میں فلاں مسلک کا ہوں، میں فلاں مسلک کا ہوں، یہ فلاں مسلک کا ہے، یہ وہ ہے، یہ ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا۔ کبھی کسی نے یہ اپنے انٹروڈکشن میں کہا ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ آج ہمارا تعارف فرقے کی بنیاد پر ہو گیا۔ دیکھیں نا، یہ ستم ظریفی ہے۔ اور قرآن حکیم کی کیا تعلیم ہے؟ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا مِن بَعْدِ اخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ پہلے سے سمجھایا جا رہا ہے، جنہوں نے فرقہ ڈالا، رخنہ ڈالا، دین میں فرقے بنائے، اختلاف کیا، بعد اس کے کہ سارا کچھ عیاں ہو چکا تھا، سارا علم، ہر چیز واضح ہو چکی تھی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو فرقوں میں بٹ گئے۔ آج ہم فرقوں میں نہیں بٹے ہوئے۔ نفرت کی ابتدا تو یہیں سے ہو جاتی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، فرمایا اللہ کی رسی قرآن پاک جو ہدی للناس ہے، مضبوطی سے تھام لینا۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ پڑنا۔ قرآن پاک منع کر رہا ہے۔ ہمارا تعارف ہی آج فرقے کی بنیاد پر ہے۔ جب یہ تو لا آف نیچر ہے کہ جب کوئی چیز، کوئی انسان اپنی پہچان کھو دیتا ہے تو وہ سب کچھ کھو دیتا ہے۔ دیکھیں نا، آپ کسی ادارے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کی یونیفارم ہوتی ہے، یہ آئیڈینٹی ہے، پہچان ہے آپ کی کہ جی یہ بندہ فلاں ادارے کا ہے۔ تو آج ہم نے اپنی پہچان ہی کھو دی۔ ہمارا تعارف جو قرآن نے ہمیں دیا ہے، کبھی وہ تعارف بھی ہم نے سوسائٹی میں موو کیا ہے، کرایا ہے کیا؟ فرمایا وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، یہ تو آسان ہی آسان ہے۔ اور فرمایا وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ سماکم المسلمین، تمہیں مسلمان کے نام سے آئیڈینٹی دی ہے، تمہیں مسلمان کے نام سے پہچان دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا اپنا تعارف کراؤ تو یہ کراؤ، هو سماکم المسلمین،
ہم مسلمان ہیں، ہم ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم انسانیت کی عزت قدر کرنے والے ہیں۔ یہ تعارف آج مسلم سوسائٹی میں ہو رہا ہے؟ نہیں، فرقہ کھیلا جا رہا ہے۔ پھر نفرتیں کیسے نہ پروان چڑھیں، پھر بھائی بھائی کا گلا کیوں نہ کاٹے، فرقے کی بنیاد پر۔ اور پھر جو اینٹی اسلامک فورسز ہیں، جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، اوپر سے انہیں حملے کا موقع ملتا ہے، اور پھر وہ میڈیا کا دور ہے، اویئرنیس کا دور ہے، پھر وہ اسلام کے اگینسٹ کیمپین چلاتے ہیں۔ اسی طرح کیا یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی نہیں ہے کہ محراب اور منبر سے ان حقیقتوں کو ماننا پڑے گا؟ جب تک آپ تشخیص نہیں کریں گے علاج کیسے ہوگا؟ کیا یہ فیکٹ نہیں ہے؟ محراب اور منبر سے نفرت کا میسج جا رہا ہے۔ اگر آپ سختی کریں تو وہ نجی محفلوں میں ہو جاتا ہے، بات ہے وہیں۔ کیوں آج فرقے کی بنیاد پر ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ایک دوسرے سے نفرت کی جاتی ہے؟ اور کیا یہ گراؤنڈ ریالٹی نہیں ہے کہ آج فرقے کی بنیاد پر مسلمان کو مسلمان ہی نہیں سمجھا جاتا؟ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ محراب اور منبر سے کیوں نہیں یگانگت کا درس ہو رہا؟ کیوں نہیں ایسے دلائل دیے جا رہے کہ ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں؟ اسلام تو وہ مذہب ہے جو کہتا ہے آپ کسی دوسرے مذہب کو وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، آپ کسی دوسرے مذہب کو، اس کے الہ خدا کو برا بھلا مت کہیں، کہیں وہ آپ کے سچے پروردگار کی شان میں گستاخی نہ کرے۔ اسلام کی یہ تعلیم ہے، اور ہمارا کیا عمل ہے؟ ہم اپنے ہی کلمہ گو مسلمان، جو جس فرقے کا ہے، جس مسلک کا ہے، مسلمان تو ہے، توحید رسالت پر ایمان تو کامل رکھتا ہے، ہم کفر کے فتوے دے رہے ہیں، پھر کہتے ہیں نفرتیں پروان نہ چڑھیں، پھر کہتے ہیں مسلمان تباہ و برباد نہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کیا یہ فیکٹس نہیں ہے کہ آج ہم مسلمانوں نے فرقے کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر، اور محراب و منبر سے پھیلائی جانے والی نفرت کی بنیاد پر آج ہم مسلمانوں نے آپس میں تعلق ہی توڑ لیا ہے؟ فرقے کی بنیاد پر آج رشتے آپس میں نہیں کیے جاتے، فرقے کی بنیاد پر آج آپس میں تعلقات قائم نہیں رکھے جاتے، فرقے کی بنیاد پر یہ گراؤنڈ ریالٹیز نہیں ہے کہ آج گلی محلے میں ہمسائے تک کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ یعنی ہم مسلمانوں نے، ہم سب اس میں شامل ہیں، فرقے کی بنیاد پر آپس میں تعلق توڑ لیا اپنے ہی کلمہ گو بھائیوں سے، بہنوں سے، بزرگوں سے۔ اسلام کی کیا تعلیم ہے؟ فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ۔ فرمایا جو نان مسلم ہیں ان سے تعلق نہ توڑو، انہیں بلاؤ اور انہیں کنونس کرو، انہیں کہو کہ بھائی ہمارا اور تمہارا اختلاف اپنی جگہ، جن باتوں میں ہم کمبائن ہیں، جو باتیں ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں، ان پر تو بیٹھ جاتے ہیں، ان پر تو ڈائیلاگ کر لیتے ہیں، ان پر تو ٹیبل ٹاک کر لیتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ مذہب کی بنیاد پر نان مسلمز کے ساتھ بھی تعلق نہ توڑو، اور ہم مسلمانوں نے فرقے کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر، نفرت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعلق توڑ لیے ہیں۔ پھر معاشرہ کس طرف جائے گا؟ اسی تباہی اور بربادی کی طرف جائے گا۔ آج محبتوں کو پروان چڑھانا ہوگا، آقا علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا اور سمجھنا ہوگا، ایک دوسرے کو سپیس دینی ہوگی، یہ سمجھنا ہوگا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ہر مسلمان کو خود سے اچھا سمجھنا ہوگا، ہر مسلمان کے بارے میں حسن ظن قائم کرنا ہوگا، اور یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ اگر ایک انسان اپنی اصلاح میں لگ جائے وہ دوسرے پر تنقید ہی نہیں کر سکتا۔ ہم نے کام ہی الٹا کیا ہوا ہے،
خود کو چھوڑ کے ہر کسی پہ تنقید ہے، اور اللہ کے قانون ہیں وما تدری نفس ماذا تکسب غدا۔ اللہ فرماتے ہیں آج کا گناہگار کل کا ولی بن سکتا ہے، اور آج کا ولی خدا نخواستہ کل کا گناہگار بن سکتا ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، وہ ایسا کریم ہے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اگر کوئی سچی توبہ کر لے وہ تو گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اور آج ہم کہتے ہیں پہلے خود عدالت لگاتے ہیں یہ گناہگار ہیں، اور اس بنیاد پر اس سے نفرت کرتے ہیں اور پھر ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔